السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وإذ قال لقمان لابنہ وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم۔ معزز خواتین اسلام، آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ایک خاص مقصد کے لیے۔ وہ خاص مقصد ہے پیرنٹس میٹنگ کے نام سے۔ تو ادارے کی جانب سے ہم یہ ضروری سمجھیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس مدرسے میں مکتب میں 5 دن تعلیم ہوتی ہے، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، اور 1 دن یعنی سنیچر ہفتے کے روز تربیت کلاس ہوتی ہے بچوں کے لیے۔ بچوں کو کچھ واقعات سنائے جاتے ہیں، اسلام کی اہمیت بتائی جاتی ہے، ایمان کی اہمیت بتائی جاتی ہے، والدین کی قدر بتائی جاتی ہے، والدین کا احترام، والدین کا ادب، ایک تمام چیزیں جو ہے، کئی چیزیں اس میں ہفتے میں 1 دن سکھایا جاتا ہے، بچوں کو بتایا جاتا ہے۔ اب اس درمیان ادارے کی جانب سے یہ بھی سوچا گیا کہ ایک مرتبہ پیرنٹس سے بھی ہم مخاطب ہوں، تاکہ پیرنٹس کو اگر ہم مخاطب رہیں گے تو وہ اپنے بچوں کے معاملات میں کچھ دینی باتیں، کچھ بنیادی باتیں ہم پیرنٹس کو بتائیں گے، تاکہ ہمارے پاس تو بچے صرف 1.5 گھنٹہ رہتے ہیں، بقیہ جو ہے 20 گھنٹے تو آپ لوگوں کے پاس ہی رہتے ہیں بچے۔ تو کچھ چیزیں شرعی نقطہ نظر سے، اسلام کی نقطہ نظر سے کچھ چیزیں ہم بتانا چاہتے ہیں آپ کو، تاکہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں، اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کے سلسلے میں آپ لوگ بھی کوششیں کریں۔ سب سے پہلے اسلام، اگر کسی کو ورڈز میرے زیادہ فصیح پیور لگتے ہیں تو انشاءاللہ موٹی زبان میں بھی بول سکتا ہوں میں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہمیں اسلام تعلیم دیتا ہے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں، بچوں کی پیدائش سے پہلے والدین کو بچوں کی تربیت کرنا چاہیے۔ کیا جملہ بولا میں؟ بچے پیدا ہونے سے پہلے بچوں کی تربیت کی فکر ایک مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأة ل40۔ عورت سے عموماً معاشرے میں 4 چیزیں دیکھ کر نکاح کا پیغام دیتے ہیں۔ پہلی چیز لجمالها ولحسبها ولدینها ولمالها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ 4 چیزیں کیا دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر لوگ اکثر؟ سب سے پہلے تو اس کا خاندان دیکھتے ہیں، پھر جو ہے اس کا مال دیکھتے ہیں، گھرانہ کیسا ہے، مال وال وغیرہ سب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے ان کا، اور اسی طرح سے اس کا خوبصورتی بھی دیکھتے ہیں، اور چوتھی چیز اس کا دین دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاظفر بذات الدین تربت یداک، تم دین کو ترجیح دو، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو۔ یہ عربی کا ایک محاورہ، یعنی اگر تیرے پاس یہ 3 چیزیں آئے یا نہ آئے، خوبصورتی سائٹ، اور جو ہے اسی طرح سے جو ہے مال سائڈ میں رکھو، خاندان کون خاندان ہے، کیا خاندان ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں، ایمان والی ہے، دیندار ہے، اخلاق والی ہے، فاظفر بذات الدین، اس کو ترجیح دو۔ تمہارے پاس ایمان آیا، دینداری آئی، دینداری کو چھوڑ کر کے پیسے نہیں، انہوں پیسے نہیں سو والے غریب لوگ ہیں، انہوں وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ایسی چیزیں مت دیکھو، بلکہ فاظفر بذات الدین، دین والی کو ترجیح دو۔
ہاں اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دین والی خاتون کا انتخاب کرو، اور یہ صرف مرد کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مرد کو انتخاب نہیں بلکہ عورت بھی جب انتخاب کرے گی، یعنی ان کے والدین جو انتخاب کریں گے، مرد بھی دیندار اور اخلاق والا ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فانکحوہ والا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ جب تمہارے پاس ایسا رشتہ آئے کہ اس کے اخلاق اور اس کے دین سے تم خوش ہو تو تم ان کا نکاح کروا دو۔ یعنی دو پیرنٹس سے خطاب ہو رہے ہیں اللہ کے رسول، بچے کے بھی، لڑکے کے بھی والدین ذمہ دار، لڑکی کے بھی ذمہ دار۔ لڑکی کے پاس ایسا رشتہ آ رہا ہے کہ اس کا دین بھی اچھا ہے، اس کا اخلاق بھی اچھا ہے، دونوں چیز، عبادت والا بھی ہے اور ساتھ میں کسی کو دھوکہ باز، اس کی زبان بھی اچھی ہے، اس کے اخلاق گڈ کیریکٹر بھی ہے اور عبادت میں بھی اچھا ہے، دونوں چیزیں دیکھنا۔ اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، صرف عبادت میں دیکھتے ہیں، اس کے کیریکٹر نہیں دیکھتے ہیں، یا پھر کئی لوگ عبادت نہیں دیکھتے ہیں، صرف کیریکٹر دیکھتے ہیں۔ دونوں چیزیں دیکھنا، اس کا کیریکٹر، اس کا رہن سہن گھر میں کیسا ہے، خاندان میں کیسا ہے، بازار میں کیسا ہے، کیا لوگوں کو دھوکہ دینے والا ہے یا پھر کیسا ہے، یا پھر اسی طرح سے دین میں کیا مسجد کو، نماز کو آتا ہے نہیں آتا ہے، روزے رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے۔ تو اس کے دین اور اخلاق دونوں چیزیں دیکھو۔ فنکحوہ، یہ دونوں چیزیں آ گئی تو نکاح کروا دو، وَإِلَّا، ورنہ اس زمین میں فساد برپا ہوگا۔ دین کو پیچھے دھکل دیے ہم، مال دیکھے، خوبصورتی دیکھے، پوزیشن دیکھے، خاندان دیکھے، یہ ہونا وہ ہونا، ایسی چیزیں کیے تو بعد میں یہ رشتے میں کئی مسئلے آتے ہی ہیں اگر ہم دین کو ترجیح نہیں دیں گے تو۔ الغرض یہ حدیثیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں؟ اب لڑکی ہو دیندار ہونا چاہیے، نکاح کے وقت لڑکا ہو دیندار ہونا چاہیے۔ کیوں دیندار ہونا چاہیے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں کیوں دیندار ہونا چاہیے؟ بہت اچھی بات ہے، تاکہ ان سے آنے والی نسل نیک ہو۔ ماں نیک، ماں دیندار، باپ دیندار، تو ان سے آنے والی نسل دیندار ہوگی۔ تو اسلام دیکھو کہاں تک سوچتا ہے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں۔ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بچوں کی پیدائش سے پہلے ان کے والدین کو ہی جو انتخاب ہو رہا ہے نکاح کے وقت، وہ خود جب دیندار ہو تو ان سے آنے والے بچے بھی کیا ہیں؟ دیندار ہو گئے۔ اور کتنی اچھی چیزیں، تعلیمات ہیں۔ اسی طرح سے نکاح ہو گیا، شریعت میں ایک دعا سکھائی گئی ہے کہ عورت کے بال پکڑ کر کے دعا پڑھی جائے۔ تو اس دعا میں بھی کیا ہے؟ شیطان کے شر سے محفوظ کیا جا رہا ہے، یعنی آنے والی نسل کو، اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ کیا جا رہا ہے۔ اور ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان احدکم اذا اراد ان یأتی اہلہ قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی گھر میں ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بیوی کے پاس آئے تو یہ دعا پڑھے کہ اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا، اور ہمیں جو تو رزق دے رہا ہے، رزق کیا ہے؟ اولاد، جو تو ہمیں رزق دے رہا ہے اس اولاد کو بھی تو شیطان سے بچا۔ تو کتنی پیاری دعا ہمیں شریعت مطہرہ میں سکھائی گئی ہے۔ مزید پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس بچے کو بھی شیطان کے شر سے بچانا چاہیے۔ بچے کے اندر دیکھیے ایک چیز ہے شرارتی، ایک چیز ہے شیطانیت، دونوں میں فرق ہے۔ شرارتی یہ بچے کا حق ہے۔ شرارتی کیا ہے؟ بچہ چھوٹا بچہ ہے، پکڑتا کچھ کھینچ دیا، چھوٹا بچہ ہے، آپ کو اسے نہیں مارنا، غلط بات ہو جائے گی۔ چھوٹا بچہ ہے، کوئی چیز کھینچ دیتا ہے، اس کو نہیں مارنا چاہیے، اس کو شرارتی بولتے ہیں۔ وہ بچے کا ہاتھ ہو، بدن ہو، پوری باڈی جو ہے ململاتی رہتی ہے کچھ نہ کچھ کھینچنے کی، تو یہ شرارتی جائز ہے۔ شیطانیت یہ جائز نہیں ہے۔ والدین کے ساتھ بدسلوکی، بڑوں کا ادب نہیں، ہاں، بیڑی سگریٹ کا شوق، ڈرگس کا شوق، ہاں، گالی گلوچ کا شوق اور بری صحبت، یہ سب چیزیں کیا کرتی ہیں؟ یہ سب شیطانیت پر ابھارتی ہیں، یہ سب شیطان کے کام ہیں۔ شرارتی یہ جو ہے ایک انسان کا، ایک بچے کا حق ہے، وہ اگر کھیلتا ہے کودتا ہے تو یقیناً اس کا حق ہے، وہ حق ہمیں دینا چاہیے۔ بہرحال
اب یہاں پر دعا جو سکھا رہی ہے، ہماری شریعت کیا تعلیم دے رہی ہے کہ اب جب میاں بیوی ملاقات کریں تو یہ دعا پڑھنا چاہیے کہ آنے والے اولاد میں اے اللہ تو آنے والی جو رزق دے رہا ہے تو اس سے شیطان سے بچا۔ مزید پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يعوذ الحسن والحسین ويقول ان اباكما كان يعوذ بهما اسماعیل واسحاق اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دو نواسے، کیا نام ہے نواسوں کا؟ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا نام کیا ہے؟ حسن اور حسین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذ پڑھتے تھے، آپ ان کو تعوذ پڑھ کر پھونکتے تھے۔ کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتے تھے کہ ہمارے باپ ابراہیم بھی اپنے دونوں بیٹوں کو یہ تعوذ پڑھ کے پھونکتے تھے۔ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے کون ہیں؟ کون بتائیں گے؟ بولیے، بہت اچھے، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہ تعوذ پڑھ کے پھونکتے تھے۔ کیا تعوذ؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ بچے کو نکل رہے ہیں، بیٹا اسکول ہو گیا، خود ہم نہ کیا ہے پیرنٹس تیار کرتے وقت بچہ اچھا لگتا، سب سے زیادہ ہماری نظر لگتی ہے اس بچوں کو، لگے فوری پکڑو، سر پہ ہاتھ رکھو، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ کیا ہے اس کا ترجمہ؟ اللہ کے کلمات نامہ کے ذریعے سے ہر شیطان اور ہر زہریلے ہلاک کرنے والے جانور سے اور نظر لگانے والی آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ نظر سے بھی، زہریلے جانور سے بھی بچ کر رہے گا بچہ، نظریں دوسروں کی نظر سے بھی بچ کر رہے گا، شیطان کے شر سے بھی بچ کر رہے گا۔ بس ایک بار پڑھ دو، پھونک دو، بس۔ ہمارے پاس کیا کرتے ہیں لوگ آج، ارے بچہ کیا کہ بہت بخار آ جا رہی بول کر کے جامع ہوا، کوئی خالہ جان نہیں، انہوں دیکھ بہت اچھا تاگا بنتی، وہ تاگا بن لیے تو تمہیں معاملہ ختم ہو جاتا، پھر بخار نہیں آتی۔ وہاں جاتے ہیں، جا کر کے گلے میں جو ہے دھاگا ڈال دیتے ہیں، وہ ایک اس کے اندر کچھ لوہا سا ہلکا سا رہتا، تعویذ جانتے ہیں آپ لوگ سب، وہ گلے میں ڈال دیتے ہیں یا پھر جو ہے ہاتھ میں باندھ دیتے ہیں۔ ہم اس کائنات کو کون پیدا کیا؟ اللہ پیدا کیا۔ اس کائنات کا مالک کون ہے؟ اس کائنات کا پورا سسٹم کون چلا رہا ہے؟ کریٹر اللہ ہے، سسٹینر اللہ ہے، اور اونر اللہ ہے۔ اگر ہم اپنے عقیدے میں یہ بات کر دیں پوری چیز اللہ ہی پیدا کیا، یہ چھوٹا تنکا جو ہے کسی دوسرے نے پیدا کیا، اگر یہ عقیدہ لا لیے تو ہمارے اور کافر میں کوئی فرق نہیں۔ ہمارے اور کافر میں بس ہم نام کے عبداللہ ہیں، انہیں نام کا گنیش رہیں گا، مگر جو ہے دونوں میں کیا بھی فرق نہیں ہے، دونوں بھی جہنم میں جائیں گے، یاد رکھ لیجیے۔ اگر اسی حالت میں مر گئے دونوں بھی جہنم میں جائیں گے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے معلوم؟ آج ایک دھاگے کے اوپر یہ عقیدہ بنے، یہ دھاگا جو ہے بخار سے بچاتا ہے ہم کو۔ کیا ایسا ہو سکتا ماں؟ اچھا چلیے، اگر کوئی قرآن کی آیت لکھ کر کے لگایا تو بچا سکتی ہے، بیماری بچا سکتے ہیں اس سے؟ قرآن میں تو شفا ہے نا، قرآن میں یقیناً شفا ہے، اگر اسے پڑھیں گے تو اسے پڑھیں گے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو ہمارے لیے شفا ہے۔ قرآن لے کر لگا لیں گے تو شفا نہیں ہے۔ شہد میں بھی شفا ہے کہ نہیں؟ تو شہد کو بھی لے کے لگا لیں گے؟ ہاں بولیے، شہد کیا کرنا؟ پیے تو شہد، کھائے تو اوریجنل شہد، اس میں واقعی شفا ہے۔ شہد میں بھی شفا ہے بولے تو شہد کو لگا لیں گے ہم کسی ڈبی میں ڈال کے گلے میں؟ نہیں لگائیں گے۔ تو دیکھیں یہ آج یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہم یہ ڈال کر کیا کہنا چاہتے ہیں، عقیدے میں کیا بات آ رہی؟ ارے بچے کے گلے میں تعویذ ہے، لہٰذا بچے کو کوئی بیماری بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بیماری دینے والا کون؟ اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے بیماری، یقیناً شفا بھی دینے والا وہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ بیماری بھی اسی کی طرف سے آتی ہے۔ بیماری میں صبر کرنا، خوشی میں
शुक्र बजा लाना। मोमिन का ये शेवा होना चाहिए। बीमारी आती है, सब्र, इसमें भी क्यों है मोमिन बंदे को सवाब मिलते जाएगा। एक कांटा भी चुभता आ बोलता तकलीफ होती नहीं, इसमें भी अल्लाह ताला नेकियां लिखता, उसके हक में नेकियां लिखता, क्योंकि ईमान वाला बंदा इन्हें, जो गैर मोमिन है उसके लिए नहीं है, सिर्फ ईमान वाले बंदे के लिए क्या है, एक कांटा भी चुभता है, एक छोटी तकलीफ भी होती है, तब भी उसके हक में क्या लिख दिया जाता है, नेकियां लिख दी जाती हैं और उसके गुनाहों को मिटा दिया जाता है। अगर उसके गुनाह नहीं है तो उसके दर्जात अल्लाह ताला बुलंद करते हैं नेकियां लिख कर। बात समझ में आई? तो हमें ये तावीर, ये वगैरह, ये पत्थर, ये मिट्टी वगैरह, इसके बजाय जो है अल्लाह पर हमारा एतमाद होना चाहिए, तवक्कुल होना चाहिए। बीमार एक बार नहीं 100 बार बुखारा, अल्लाह की तरफ से दुआ करें अल्लाह से, और इस दुआ को अगर हम पढ़ कर फूंक देंगे। काजल का टीका लगाते हैं हमारे पास, नऊज़ बिल्लाह, काजल का टीका लगाते नहीं बच्चे को, कई को बोलो माँ, नज़र लगती बोल के लगाते नहीं, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। क्या अक़ीदा आया हमारा अब इसमें बोलो? यानी एक काजल का टीका, एक काजल का टीका नजरे बद को बचा रहा है। हमारे में और काफिरों में क्या फ़र्क है? वो लोग नज़र लगती बोल के क्या करते मालूम, घर के सामने बड़ा बुत एक ये लगाते हैं, एक ऐसा जीप बाहर निकाल करके बिल्डिंग के ऊपर लगाए रखते हैं। अकीदा क्या रहता है, कौन तो देखा नज़र नहीं लगना बोलकर, यही अकीदे पर नुकसान हमने ये समझ लिया कि काजल का टीका इस कायनात में नुकसान से बचा सकता है, ये काजल का टीका इस दुनिया में नफ़ा पहुंचा सकता है। हमारा ये अकीदा हो गया। फिर हमारे अकीदे में काफिर के अकीदे में फ़र्क नहीं होगा। देखिए कितनी बड़ी बारीक बारीक चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ तक पहुंचा देती हैं। अगर कोई इसी हालत में इंतकाल हो गई ये अकीदा रखते हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मम्माता वहुवा युशरिकु बिल्लाहि शैअन दखलन नारा, जो कोई इस हाल में मर गया कि वो अल्लाह के साथ शिर्क करता था, अल्लाह के साथ शरीक बनाता था, पार्टनर बनाता था, और हमने पार्टनर बना लिया काजल के टीके को, तावीज़ के धागे को हमने क्या बना लिया, पार्टनर बना लिया, ये अकीदा रखते हुए कि ये तावीज़ का धागा जो है हमें नुकसान से बचाएगा, नफ़ा हमको पहुंचाएगा, अल्लाह के साथ हमने शरीक कर लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और इसी हालत में उसकी वफ़ात हो गई, मम्माता वहुवा युशरिक बिल्लाहि शैअन दखलन नारा, वो जहन्नम में दाखिल होगा। किसको पसंद है जहन्नम में दाखिल होना? अल्लाहु अकबर, कैसे कैसे अज़ाबात होंगे जहन्नम की। हम में से हर एक की ख्वाहिश, तमन्ना, टारगेट, गोल हमारा क्या होना चाहिए? जन्नत का हुसूल, जन्नत हम हासिल करना। इसके लिए हम सबसे पहले तौहीद पर चलना। अलगर्ज़ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तालीमात हमें क्या बता रही हैं कि बच्चे की तरबियत, एक तो बच्चे की पैदाइश से पहले, शादी से पहले तरबियत पे नज़र, फिर शादी के बाद तरबियत पे नज़र, फिर बच्चा पैदा हो गया या बच्ची पैदा हो गई, इसको हम क्या कर रहे हैं? नज़र बद से बचाने के लिए शैतान की नज़र नहीं लगना बोल के यही दुआएं, जो चीज़ ऑथेंटिक जो बताई गई है उन दुआओं को हम पढ़ना। या फिर कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंक दिए तो एक फ़रिश्ता जो है हिफाजत में, बॉडीगार्ड के तौर पर एक फ़रिश्ता हिफाजत में अल्लाह ताला के हुक्म से लग जाता है, उसको किसी भी तरह का शर नहीं होता। मज़ीद देखें हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु कैसे बच्चों की तरबियत पर इस्लाम ज़ोर देता है। जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा काना जुनूहुल लैली औ अमसैतुम फ़कुफ़्फ़ू सिबियानकुम फ़इन्नश-शयातीना तंतशिरु हीनइज़िन फ़इज़ा ज़हबत साअतुम मिनल लैली फ़ख़ल्लूहुम व अग़लिक़ुल अबवाब वज़्कुरुस्मल्लाह फ़इन्नश-शैताना ला यफ़्तहु बाबन मुग़लक़ा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब शाम से पहले पहले का वक्त, यानी अभी कुछ देर के बाद, बिफ़ोर मगरिब की अज़ान से कुछ देर पहले, जब ये वक्त हो जाए तो अपने बच्चों को खुले मत छोड़ दो। हदीस में आता है, इसकी एक वजह ये है कि ये वक्त जो है मगरिब से पहले का, शयातीन का अपने अपने मंजिलों को जाने का वक्त होता है, जिनों शयातीन का।
اب ایسے وقت میں بچے جب آزاد رہیں گے تو کیا ہو سکتا ہے؟ اس پر وار ہو سکتا ہے، اس پر اٹیک ہو سکتا ہے، اس پر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نقصان دینے والا شیطان وہ بھی اللہ کی اجازت سے ہی ہوئے گا، اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا، مگر ہمیں اسباب بھی اپنانا چاہیے نا۔ ہاں اللہ دیکھیں گے اللہ ہماری نصیب میں رہا تو لگتا ہے جا کو مگر کے منہ میں ہاتھ ڈالتی دیکھیں گے اللہ کے اوپر ہے بول کر ہمیں بھی بچنا چاہیے، نہیں، اسباب اپنا کر کے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اسے بھروسہ بولتے سو۔ اب کھیتی باڑی کی زمین ہے، وہاں بڑھیا کہ میں بیج بھی نہیں ڈالتا کیا بھی نہیں ڈالتا، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، دیکھیں گے کتنی اچھی فصل آتی بول کے بیٹھتے ہیں، آتی فصل آتی ماں نہیں آتی۔ اسے کیا کرنا؟ بیج بونا، کھیتی باڑی کرے، پھر جو ہے اللہ پر پانی جتنا جب ڈالنا پانی ڈالنا، دوائیاں مار کر جتنی بھی محنت ہے کوشش کر کے کتنی فصل آئے گی اللہ پر بھروسہ کر کے رکھنا، جو بھی دے گا اللہ دے گا، یہ بولتے توکل، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہاں پر اسباب اپنانے کے لیے کہا گیا کہ ایسے وقت اپنے بچوں کو کھلے عام مت چھوڑ دو۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے مکتب میں بچوں کے لیے خصوصاً شام میں جاتے وقت دعاؤں کا اہتمام کرایا جاتا، پورے بچوں کو کھڑا کر کے، بچیاں ہیں ادھر، بچے ہیں تو بچے، شام کی دعائیں امپورٹنٹ دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتھینٹک دعائیں، وہ دعائیں پڑھا کر کے بھیجتے ہیں، کیونکہ بچے شام کے وقت جا رہے ہیں۔ یہ دعائیں پڑھا، اگر جانا ضروری رہا آپ یہ دعائیں پڑھا کر کے انشاءاللہ العزیز چھوڑیں، کسی طرح کا باذن اللہ تعالی اللہ کی اجازت سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ کوئی دن میں صبح 3 مرتبہ پڑھ لے تو شام تک کسی چیز کا، جادو کا، زہر کا، جن و شیاطین کا، نظر کا، حسد کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا آپ سے۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ الغرض اپنے بچوں کو ایسے وقت تم کیا مت کرو؟ کھلا مت چھوڑو، اس لیے کہ شیاطین کے گزرنے کا وقت ہوتا ہے، اور اپنے دروازوں کو کیا کر لو؟ بند کر لو، اس لیے کہ شیطان کھلے بند دروازے میں داخل نہیں ہوتا گھر کے اندر۔ تو انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے۔ یہ ہمارا اسلام تربیت پر، بچوں کی تربیت پر، تاکہ بچے کے اندر شیطانی عادتیں نہیں آنا، بچے کے اندر شیطانی عادتیں نہیں آنا، اس لیے ہمارا اسلام یہاں پر زور دے رہا ہے کہ تم اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے میں اس طرح کرے۔ بچوں کی کئی طرح سے ہمیں تربیت کرنا چاہیے۔ ایک تو ہمیں ان کی ایمانی تربیت کرنا، ان کا عقیدہ مضبوط رکھنا، بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنا کہ یاد رکھو اس کائنات کا مالک اللہ ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ بچوں کو دنیا کے پیچھے دنیا 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 بول کے زیادہ دوڑانا نہیں، پھر بچہ جو ہے دنیا داری کا ہو جائے گا۔ کس کا ہو جائے گا؟ دنیا داری کا ہو جائے گا، آپ کے کام نہیں آئے گا، پھر دنیا داری کا ہو گیا تھا۔ ایک واقعہ بولتا ہوں بنگلور کا، اتھینٹک واقعہ، سچا واقعہ۔ ہوا کیا تھا کہ ایک باپ اپنے بچے کو، ایک ہی بیٹا تھا، بیٹیاں تھیں کچھ، بیٹا ایک ہی تھا، اس کی خواہش تھی کہ میں میرے بچے کو ڈاکٹر بناؤں۔ کیا کیا؟ بچپن سے ہی بچے کو اچھی ہائی ایجوکیشن دیا، اچھی تعلیم دیا۔ اب ہوتا نا ہمارا بچہ انگلش بولنا، ارے ان کا بچہ انگلش بول رہا، ہمارا بچہ انگلش نہیں، بہت جلدی متاثر ہوا تھا۔ پہلے بچے کو اچھی اردو بولنی سکھائیے، کہ اردو ہماری، یہ لینگویجز سیکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ 3 منتھ بیٹھے بھی تو انگلش لینگویج ایسے ہی سیکھ کر کے بات کر لے سکتے ہیں، کنڑا کے لیے 3 منتھ بیٹھے تو کنڑا بھی بات کر لے سکتے ہیں۔ بچوں میں سب سے موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے؟ ان کی ایمانی تربیت، ایمان ان کے اندر صحیح معنی میں داخل ہونا۔ تو بچے کو اپنے ہائی اسکول میں ڈالا، اور اس کے لیے جتنی فیسلٹیز تھی پوری فیسلٹیز دیا، اسے اے سی کمرہ، ہر طرح کی بچے کو سہولت، ایک سے ایک بوسٹ، مطلب ایسی چیزیں جو اس کے جسم کو زیادہ طاقت مل سکیں، ہاں زیادہ اس کا وقت اتنا فالو کیا، پڑھاتے 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 پھر جو ہے ڈگریز کے لیے سیکنڈ پی یو ہونے کے بعد اس کو لنڈن میں تعلیم ہوئی بچے کی۔ اتفاق لنڈن میں تعلیم ہونے کے بعد لنڈن ہی میں جاب بھی مل گیا، ڈاکٹر بن گیا وہ، اور سمجھے لاکھوں کی، تقریباً 4 لاکھ قریب کچھ اس کی کمائی ایسے ہی سیلری تھی موٹی موٹی، اس کے علاوہ پھر اونچی کمائی تھی۔ والدین
والدین تو جا کر کے وہاں نہیں رہ سکتے تھے، والدین تو یہیں پر ہوتے تھے، بچہ جو ہے وہاں لنڈن میں ہوتا، کچھ پیسہ ویسا بھیج دیتا جس کی وجہ سے والدین اپنا گزارا یہاں کرتے تھے، بچے کو پڑھائے مگر بچہ ساتھ نہیں رہ سکا، ڈاکٹر وہاں بنانا چاہے وہیں کا وہیں ہو، انتقال ہو گیا۔ بچے پہ صرف کیا زور دیا تھا باپ؟ دنیا دنیا دنیا، ترقی ترقی ترقی، شاید دین نہیں سکھایا ہوگا۔ باپ کا ایک دن انتقال ہو جاتا ہے، ایک دن انتقال ہو جاتا ہے، بیٹا آتا ہے ملنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، جنازے کی کاروائی سب ہو گئی، مسجد کو لے کے آ گئے جنازے کو، جنازے کی نماز بھی پڑھ لی گئی۔ امام صاحب نماز جنازہ پڑھانے کے بعد سلام پھیرے، مل رہے تھے، دیکھے کہ بیٹا، لنڈن کا بیٹا مسجد کے باہر بیٹھا ہوا ہے۔ ان کو ایسے لگا کہ بچہ تو وہاں بیٹھا، بیٹا کیوں وہاں بیٹھا ہے، شاید نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ نماز جنازہ کیا ہے؟ نماز جنازہ سفارش ہے، یعنی دنیا میں زندہ لوگ مردہ آدمی کے لیے سفارش کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس ابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ اللہم ادخلہ الجنہ واعذہ من عذاب القبر۔ اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ اس کو جہنم کے عذاب سے بچا، اے اللہ اس کی زندگی اور بہتر، آگے کی زندگی اس کے لیے آسان فرما، خبر کے مرحلے اس کے لیے آسان فرما، دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر کسی کے نماز جنازہ میں 40 ایسے لوگ جمع ہوئے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے اور انہوں نے نماز جنازہ میں سفارش کر دی، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول فرما لیتا ہے، جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ اب یہاں بیٹا اللہ سے سفارش بھی نہیں کیا بچے باپ کی، جب جا کر امام صاحب پوچھے کیا آپ نماز جنازہ نہیں پڑھے؟ حضرت اس سے پہلے میں یہ مسجد کو آکو ہوں، 60,000 روپے کے جوتے میرے، کہتے چوری کر لے نماز کو اندر آیا تھا، اب بھی میرے 90 بھاری شوزاں، اب میں چھوڑ کو اندر آیا تو پھر کون تو اٹھا لے چل جاتی، اس لیے میں میرے جوتوں کو حفاظت کرتے ہوئے یہاں بیٹھ گیا۔ باپ کے لیے دعا نہیں کر سکا، اس کے لیے 60,000 کے جوتے امپورٹنٹ ہیں، جو باپ اس کے لیے محنت کیا، کوشش کیا کہ ہماری طرح نہیں رہنا، ہمارے بچے کی ناک مطلب اونچا رہے اس کا سر، اس کے لیے لوگ انتظار کریں، پیشنٹ انتظار کریں، ڈاکٹر بنے، باپ کی خواہش تھی، باپ اس کی خاطر دنیا 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 بول کے پوری کوشش کیا، دین تھوڑا نہیں سکھایا، نتیجے میں کیا آیا؟ باپ کے لیے دعا بھی نہیں کر سکا۔ کتنا محروم باپ ہے، دیکھیے کتنا محروم باپ ہے۔ اسی لیے سب سے امپورٹنٹ بچوں کی ایمانی تربیت۔ آپ لوگ اسکول ڈھونڈتے ہیں، اچھی کوالٹی، اچھی بات ہے، اس سے سب سے امپورٹنٹ آپ دین دینے کی جگہ دیکھیے بچوں کے لیے، کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے۔ آپ انتقال ہوئیں گے تو آپ کے بچے آپ کے لیے دعا کریں گے، یہاں سیکھیں گے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب جیسے میرے والدین میرے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تو ان پر ویسے ہی رحم فرما۔ کہاں سیکھیں گے؟ اسکول میں سیکھیں گے، الاشیس میں سیکھیں گے، ہاں، یا پھر فلاں اسکول میں سیکھیں گے، فلاں اسکول میں سیکھیں گے۔ کہاں سیکھیں گے؟ مدرسوں میں ہی سیکھیں گے۔ بچوں کو کبھی بھی ایمان کی تعلیم، دین کی تعلیم سے ہم محروم ہرگز نہیں کرنا، اور بچوں کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کا علم، یہ سب چیزیں بیان کرتے رہنا۔ ہم ایک چور ایگزامپل میں یہ آپ لوگوں کو کیوں بتا رہا ہوں؟ تاکہ آپ لوگ اپنے بچوں کو بتائیں۔ سب سے پہلے ہم پریپیئر ہوں تو تبھی نا، ٹیچرز پڑھانے والوں کو، ٹیچرز کو سونا نہیں، یہاں پہ ٹیچرز کو روز دیتے ہیں، ٹیچرز کو پریپیئر کرتے ہیں، ریڈی کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ 1.5 گھنٹہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، آپ 20 گھنٹے رہنا ہے بچوں کے ساتھ، تو ان سے زیادہ ان کو ایک ساتھ ٹیچرز کے ساتھ ایک مرتبہ دیتا، آپ کے ساتھ 20 کلاسز ہونا چاہیے، ہونا چاہیے نہیں چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ایک چور چوری کے ارادے سے کسی مال میں داخل ہوتا ہے،
وہاں پر لکھا ہوتا ہے دس ایریا از انڈر CCTV. چوری کرے گا، جائے گا، دیکھا ادھر دے کیمرہ، چھوڑ دے گا، پھر ادھر جائے گا، کیمرہ 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 کرے گا. اللہ تعالیٰ کئی طرح سے کیمرے یہاں پر فٹ کیا ہوا ہے ہر انسان کے لیے. قرآن سے بتا رہا ہوں میں آپ کو، قرآن کے روح سے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے کئی طرح کے کیمرے جو ہے مقرر فرمایا ہے. کیا کیمرے مقرر فرمایا ہے؟ ہر ایک انسان کے حلق میں سمجھیں ایک ڈاٹا رکھا گیا ہے پیدائش میں. انسان جو بھی کام کرے گا اس میں ریکارڈ ہو جائے گا، کل قیامت کے دن پورا کھل کر سامنے آ جائے گا. اللہ تعالیٰ بطور کیمرہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون 2 فرشتوں کو مقرر کیا ہے. اچھائی برائی سب چیزیں نوٹ ہو رہی، ایوری تھنگ، ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے. یومئذ تحدث، کس کو یاد ہے سورۃ الزلزال؟ یومئذ تحدث، بولیے ماں، یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن زمین خبر دے گی اللہ تعالیٰ کو. اللہ میری زمین میرے ہی اوپر کھڑے ہو کر کے، میرے اوپر کھڑے ہو کر کے اس نے یہ گناہ کیا، کسی کو گالی دی. اے اللہ نماز کا وقت تھا، میری ہی زمین پر کھڑا ہوا تھا، یہ میری زمین پر کھڑے ہو کر کے چوری کر رہا تھا. زمین کل پورے گناہ اس کے بتائے گی. اور تو اور یہ انسان کی آنکھ کہے گی، اس کے کان کہیں گے، اس کی جلد کہیں گی، اس کے ہاتھ کہیں گے، زبان، یہ اس کی زبان کو لگام دے دیا جائے گا کل قیامت کے دن. اس کی جلد، چمڑی، اسکن، اس کی اسکن اس کے خلاف کہے گی کہ اللہ اس نے یہ گناہ کیا ہے. انسان کی اپنی خود کی اسکن، خود کے ہاتھ، خود کی آنکھ، خود کے کان گواہی دیں گے کہ ایسی ایسی چیزیں سنا ہے، بری چیزیں سنا ہے. یہ آنکھ کہے گی کہ ایسے بری بری چیزیں دیکھا ہے. قرآن کریم کہتا ہے، سورہ آپ اٹھا کر دیکھیں، سورہ حامیم سجدہ، اس کے اندر آیت ہے، مجھے اب فی الوقت ذہن میں نہیں آ رہی ہے وہ آیت. کل قیامت کے دن یہ خود گواہی دیں گے. تو اپنے بچوں کو بتائے بیٹا غلطی کرنے سے پہلے، ماں باپ سے، ٹیچر سے، لوگوں سے ڈرنے سے پہلے اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کون ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ وہ ہے جو انسان کی نظروں کی چوری کو بھی جانتا ہے. ایسے ہی ملتے وہاں دیکھ رہے ہیں، معلوم ہوتا، پھر بھی نہیں دیکھے سرکے رہتے ہیں. کسی دن دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کوئی ہمارے پہچان کیا ہے، نہیں دیکھے سکا رہتے ہیں. یعلم خائنۃ الاعین، یہ جو نظروں کی چوری ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وما تخفی الصدور، دل میں کیا بٹھا کے ہیں یہ بھی جانتا اللہ تعالیٰ. میٹھے بات، ارے اچھا ہو، آؤ جاؤ بول رہے ہیں، دل میں بغض بٹھا کر رکھے ان کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ یہ دل میں کیا بھید بٹھا کر کے رکھے ہیں اللہ یہ بھی جانتا. تو اپنے بچوں کو سب سے پہلے یہ کہیں کہ بیٹے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ دیکھ رہا. اللہ کا ڈر ہمارے اندر ہو. اللہ سے ڈر گئے تو کسی کا بھی ٹینشن نہیں. سب سے اچھا انسان وہ اس دنیا کا، آٹومیٹک ہر چیز سے ڈر جائے گا. وہ کسی کو نقصان پہنچائے گا، مارے گا نہیں، کیونکہ ڈر اس کا، ارے آج میں ایک کمزور کو ماروں گا تو کل اس کا بدلہ مجھے ہوگا. اللہ سے ڈرے گا، نہیں مارے گا، غلط کام نہیں کرے گا. چوری کا موقع ہے، چوری نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کا ڈر اس کے دل میں داخل ہو گیا ہے. چوری نہیں کرے گا وہ. تو ایسی چیزیں، یہ چیزیں اپنے بچوں کو بتانا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ 12 سال کے بچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں ساتھ میں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری تعلیم دیے. دیکھو، یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک. بڑی پیاری حدیث ہے، طویل حدیث ہے، آگے میں بتاتا ہوں. کہ اے لڑکے میں تجھے کچھ تعلیم دوں گا، سیکھ لے. 12 سال کا بچہ، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کے شریعت کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کے دین کی حفاظت تو کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کے دین کی حفاظت کیا ہے؟ ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں بحیثیت مسلمان ہیں ان ذمہ داریوں کو ہم اٹھائیں.
ایک عورت، اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ شوہر کا احترام کرنا، شوہر کی خدمت کرنا، شوہر کے گھر کی حفاظت کرنا، شوہر کے بچوں کی حفاظت کرنا۔ خصوصاً دیکھیں ہماری شریعت میں عورت کا جب انتخاب ہو رہا ہے تو دیندار ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں بچوں کا پہلا مدرسہ ہے، ماں کی گود بچوں کا پہلا مدرسہ ہے۔ بچہ 1000 چیز یہاں سیکھ کر آئے گا۔ بسم اللہ بول کر کھانا چاہیے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ کھانے کے بعد کی دعا اسٹیج پر بھی شادی محل میں اینول ڈے کے دن پڑھ دے گا بچہ، آپ لوگ خوش ہو جائیں گے نہیں؟ ہاں، بیت الخلاء جانے کی دعا پڑھو، پھر ایک بچہ کہے گا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بیت الخلاء سے واپسی کی دعا پڑھو، کہے گا غفرانک۔ کھانے کی دعا پڑھو، کہے گا بسم اللہ۔ کھانے کے بعد کی دعا پڑھو، الحمدللہ الذی۔ پڑھ لے گا پھر بھول جائے گا، صرف یہاں کے حد تک ہو جائے گا۔ پریکٹیکل جب تک آپ گھر میں بچے کو نہیں بتائیں گے، بیت الخلاء دعا پڑھ کو جو، دعا پڑھ کو جو، دعا پڑھ کو جو، باہر ہو، دعا پڑھ کو جو۔ ہاں، اللہم انی اعوذ بک من، پیر لیفٹ پیر، لیفٹ پیر، لیفٹ پیر اندر رکھو جو، بسم اللہ بولو، بسم اللہ بولو، نکالو نکالو، بسم اللہ بولو۔ تو یہ چیز جو ہے بچے کے ذہن میں بیٹھے گی۔ جب ہم پریکٹیکل گھر پر بچوں کو بتائیں گے، گھر پر بچوں کو اب وہ کب کریں گے؟ جب ہم سیکھ کے رہنا، ہمیں ہی خود نہیں معلوم ہے تو۔ کھانا سامنے حاضر ہے، بچے کو اس کی نعمت کا احساس دلانا، دال روٹی صحیح، سبزی روٹی صحیح۔ بیٹے آج دنیا میں کتنے لوگ ہیں بھوکے سو رہے، اللہ ہمیں چھت دیا ہے رہنے کے لیے، سونے کے لیے، ہاں کتنے لوگوں کے سامنے آج رات دسترخوان نہیں ہے، شاید کئی لوگ بھوکے سو رہے۔ اللہ کا کتنا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں آج دال روٹی نصیب فرمایا۔ بچے کے دل میں جو ہے احساس ڈالنا اللہ کی نعمت کا، ہمیشہ کھانے بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ شکر ہے آج کتنی چیزیں ہیں مجھے کھانے کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شکرانے نعمت، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر، یہ سب چیزیں بچوں کے اندر ڈالنا۔ احفظ اللہ یحفظ کا، بچے میں تجھے تعلیم دینا چاہتا ہوں تو اللہ کے دین کی، اللہ کے شریعت کی حفاظت کر، یحفظ کا اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اسپیشل اللہ تعالیٰ تجھے سیکورٹی دے گا، فرشتوں کی سیکورٹی اللہ تعالیٰ دے گا۔ ہاں آج ایک آدمی کون تو ذرہ پیسہ ویسا کمایا، ایک دو باڈی گارڈ رکھ کے گن رکھے تو کون کی بڑا آدمی بول کر جھانک جھانک کے دیکھتے، اور بڑا آدمی بول۔ دین کی حفاظت کریں، فرشتے جیسی مخلوق ہماری حفاظت کریں گے، اللہ تعالیٰ مقرر کر دے گا۔ اللہ کی خصوصی حفاظت ہوگی اس بندے کے ساتھ۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعْلَمْ، یہ سب سے امپورٹنٹ، یہ اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے۔ وَعْلَمْ، جان لو، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ شَيْئًا لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ جان لے، پوری دنیا ایک ساتھ، تو اکیلا ایک طرف، پوری دنیا والے سب مل گئے، سب ایک طرف، تو اکیلا ایک طرف۔ تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو تجھے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی اللہ تیری تقدیر میں جتنا لکھا ہے۔ پوری کائنات ایک طرف اور تو ایک طرف، پورے مل کے تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ تیری تقدیر میں لکھا ہے۔ یعنی جتنا جو بھی ہوگا تیرے ساتھ وہ اللہ کی مرضی سے ہی ہوگا۔ تجھے بیماری بھی آتی ہے تو اللہ کی مرضی سے، تجھے کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ کی مرضی سے، تو بیمار پڑتا ہے تو اللہ کی مرضی سے، تجھے تجارت میں، بزنس میں نفع نقصان جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے۔ کوئی بھی چیز انسانوں کی طرف سے نہیں ہوتی، انسان جب ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو کتنی پیاری نصیحت ہے، کتنی پیاری نصیحت ہے، کیونکہ انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے، بلکہ انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ آسمان و زمین بنایا، نہیں، آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ 500 سال پہلے انسانوں کی تقدیر لکھ دی، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے کی تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیا گیا ہے اور صحیفے سوکھ چکے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ تقدیر بدلنے والی
جو ہماری تقدیر میں ہوگا وہی ہوگا. کوئی انتقال ہو گیا، ہزارہ کوشش بھی کر لیں، رو لے دھو لے، اٹھ کے بیٹھے گا وہ. تو اس لیے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. آٹومیٹک فطری طور پر، طبعی طور پر رونا آتا ہے، ٹھیک ہے، چلا کر کے روئیں گے، یہ کریں گے. اسلام ہمیں ان تمام چیزوں سے منع کرتا ہے. کوئی بیمار ہے، بڑی سے بڑا ڈاکٹر آ گیا علاج کے لیے، دوائی اس کے باڈی میں کام نہیں کر رہی ہے. کر سکتے ہیں پوری دنیا کی طاقت، کائنات سب مل کے، پوری سائنس جمع ہو کے بھی اس کو زندہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. جس چیز میں اللہ جس چیز کا ارادہ کر دیتا ہے، لوگ پورے مل کر کے بھی اس کو بدل نہیں سکتے. کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ اللہ کر دیا تو پورے لوگ مل کر کے اس خیر کو بچا نہیں سکتے. اگر کسی کے ساتھ شر کا ارادہ ہو گیا تو پوری لوگ کائنات مل کے اس شر سے اس کو بچا نہیں سکتے. یہ چیز ہمارے بچوں کے ذہنوں میں ہو، صبح شام یہ سب چیزیں ذہن میں ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ہاں کیا کر رہے تھے بیٹے؟ اللہ دیکھ رہا ہے بیٹے، اللہ دیکھ رہا. ایک چیز یہ. دوسری چیز، جو بھی آپ تعلیم دیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بچوں کے دلوں میں بٹھانا. بچپن سے بیٹے بسم اللہ بول کے کھاؤ، یہی ہمارے نبی نے سکھایا ہے. ہاں ساتھ میں ایکسٹرا کیا کرنا؟ یہی ہمارے نبی نے سکھایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اصل محبت ہے. اللہ کے رسول ہم سے محبت کیسی بولو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتائے ہیں اس پہ عمل کرنا، آپ کی سنتوں کو فالو کرنا، یہ اصل محبت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. محبت کا نام یہ نہیں کہ آپ کی پیدائش کے دن ہمیں جو ہے بڑے بڑے جھیلے نکال رہے ہیں، بڑے بڑے عروس نکال رہے ہیں، ہاں چلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں، انگوٹھے چوم رہے ہیں. یہ محبت نہیں ہے. محبت، بغض، نفرت، یہ سب ہم اسلام کے تابع ہیں. ہم رونا بھی ہے تو اسلام رونا سکھاتا ہے، رونے کی بھی تعلیم دیتا ہے. رونا ہے تو کیسے رونا، خوشی منانا ہے تو خوشی کی بھی حدیں ہیں، خوشی کی بھی حدیں ہیں. ہاں یہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر. یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. کافر کچھ بھی کرے گا، ہمیں ان کو بہت کتنا اچھا ہے، دیکھو ان کے پاس مست کیا یہ کر رہے ہیں. یہ مختصر ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکھی کے پر کے برابر بھی یہ دنیا نہیں ہے. اگر مکھی کے پر کے برابر بھی ویلیو ہوتی اس دنیا کی تو اللہ تعالیٰ ایک کافر کو ایک پانی بوند تک نہیں دیتا. ایمان کی بیس پر اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے پہ نہیں، انسانیت کی بیس پر اللہ تعالیٰ، اللہ کے بندے ہیں سب، اسی لیے اللہ سب کو کھلانا موقع دیا ہے. سب کو جو سدھرنا ہے سدھر جائیں، جو بگڑنا ہے بگڑ جائیں. میں نے کہا حدیث کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے جنت ہے. مومن کے لیے قید خانہ کیسے؟ ہمارا اصل گھر کہاں ہے بولو؟ ہمارا اصل گھر جی ادھر کیا بولے خبر اور بولیے. اصل گھر کیا ہے ہمارا؟ ہماری پراپرٹی کہاں ہے؟ جنت میں ہے ہماری پراپرٹی. ہاں بالکل. ہمارے باوا آدم، ہمارے بھی سب کے بھی پورے انسانوں کے باوا ہونا کون؟ آدم علیہ السلام. وہی ہے نا، انسان کی نسل انہیں سے آئی. کہاں تھے؟ ان کا گھر کون سا تھا؟ جنت. چھوٹی غلطی ہوئی، اللہ نے معاف بھی کر دیا غلطی کو. ہاں جنت سے بھیج دیے دنیا میں. پھر دنیا میں یہ نسلیں پھیلتی گئی، قیامت تک آتی رہے. پھر سر پھونک دیا جائے گا، سب ختم ہو جائے گا. پھر دوسری سر پھونکی جائے گی، سب قبروں سے اٹھیں گے. مومنوں کا اصل ٹھکانہ جنت انشاءاللہ باذن اللہ. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے، اگر پولیس کو معلوم ہوا کوئی شرارتی کر رہا ہے، زیادہ ستا رہا، محلے میں آوازاں کر رہا ہے، پولیس کیا کرتا بولو؟ آ کے سیدھا اسے پکڑ لے کے جا کے چھوٹی جیل میں ڈال کے چھوڑتا. اس کے بعد دیکھتے رہتا کیسا ہے نہیں بولتا، اخلاق سے خاموش رہا، کیا کرتا ہے اچھا بندہ ہے بول کے پھر واپس کیا ہے واپس کے گھر کو لا کے چھوڑ بولتا ہے. ویسے ہی آدم علیہ السلام کو دنیا میں اللہ بھیجا
اب ہم سب قید خانے میں ہیں، چھوٹے قید خانے میں، یہاں پر ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ اللہ ہر ایک کا عمل فرشتے پورا نوٹ کر رہے ہیں، جس کے اچھے عمل رہے اس کو واپس گھر پہ بھیج دیں گے۔ کون سا گھر؟ جنت۔ اور اگر وہ چھوٹی جیل میں وہاں پر اور مستی کیا تو کیا کرتا پولیس؟ سینٹرل جیل میں ڈال دیتا۔ تو ویسے ہی چھوٹی جیل میں ہیں ہم، یہاں زیادہ مستی کریں گے، موج کریں گے، سینٹرل جیل کیا ہے؟ جہنم میں چلے جائیں۔ تو اپنے گھر جانا ہے یا سینٹرل جیل جانا؟ گھر جانا ہے۔ گھر جانے کے لیے سب سے پہلے ایمان ضروری ہے، عقیدہ توحید ضروری ہے، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی پرستش ہمیں ضروری ہے۔ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا، اور خصوصاً اپنے بچوں کی تربیت میں ایک چیز اہم یاد رکھیے، ہم یہاں پر بچوں کو ہر سیزن میں، ایوری سیزن ہمیں بچوں کو یہاں پہ سکھاتے ہیں یہ چیز۔ کیا؟ جیسے بدعات اور شرک کے دن آتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے نام پر میں نے کہا کتنی بدعتیں، کتنا غلط ہوتا نہیں ہوتا؟ محرم کے مہینے کے نام پر کتنے گناہ ہوتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے؟ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے نہیں کرتے لوگ؟ کرتے نہیں کرتے؟ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ شرک کرتے ہیں، جبکہ محرم کا مہینہ اتنا پیارا مہینہ ہے، اس میں ہمیں کثرت سے کیا کرنا ہے؟ روزے رکھنا ہے۔ اصل کام چھوڑ دیے، شرکیہ کام مسلمان کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی سچی محبت ہے تو ہمیں پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا پیر کو آپ روزہ کس لیے رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیونکہ یہ میری پیدائش کا دن ہے۔ تو واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا پیر کے دن روزہ رکھے۔ آپ کی پیدائش کے وقت کیک کاٹ کر، گھوم کر، عروس نکال کے، عورتیں نہیں، مرد نہیں، نماز نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں، ناچ رہے ہیں بالکل کافروں کی طرح۔ اب وہ لوگ گنیشا کے دن کرتے ہیں، یہ ہمارے نامی مسلمان جو ہے اس کے نام پر عروس کے دن کریں۔ کوئی فرق ہے؟ صرف نام میں فرق ہے۔ نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ بس نام رکھ لیے تو عمل میں ہونا چاہیے، عمل میں ہونا چاہیے۔ تو کہہ رہا تھا میں کہ ایسے سیزنل اور خصوصاً پھر شرکیہ اعمال میں دیوالی، کرسمس کے نام سے، کرسمس سب سے برا عقیدہ، کرسمس یاد رکھیے۔ کیا بولیے؟ سب سے برا۔ اللہ تعالیٰ سب سے خطرناک ڈانٹ قرآن میں اسی عقیدے پر کہا ہے۔ واٹ از دا میننگ آف کرسمس؟ کرسمس بولے تو کیا؟ نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہی ہے عقیدہ۔ اگر تم یہ لفظ کہے ہیپی کرسمس، نعوذ باللہ ہم ان کے ساتھ برابر عقیدے میں شریک ہو گئے۔ دیکھیے ہمیں معلوم ہی نہیں، لم یلد ولم یولد، اللہ نہ کسی کو جنا ہے، نہ اللہ کو کسی نے جنا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہے۔ تو ایسے جو سیزنل چیزیں ہیں جہاں پر برائیاں عام ہوتی ہیں، ایسے برائیوں کے وقت اپنے بچوں کے ذہن میں صحیح اسلام، صحیح دین ان کے ذہنوں میں بٹھائیں۔ میں دیکھتا ہوں کچھ بچے یہاں پڑھ کے جاتے ہیں، ان کو ہمیں بتاتے بھی، مگر برابر 1-2-3 بچوں کو میں دیکھ بھی دیا ہوں کہ کچھ بچے جو ہے پٹاخے پھوڑ رہے ہیں۔ دیوالی کیا ہے معلوم آپ کو؟ دیوالی ایک بت کو خوش کرنے کی عید ہے۔ وہ ایک بت کو خوش کرنے، ہمیں خوش کیسے کرنا ہے؟ بت کو ہم خوش کر رہے ہیں، غیر اللہ کو ہم خوش کر رہے ہیں۔ اور دوسری چیز، آپ پٹاخے پھوڑنا نقصان ہے فائدہ ہے؟ ایک تو آپ کے پیسوں کا فضول خرچہ اللہ تعالیٰ کے پاس کل وہ پیسوں کا حساب دینا ہے۔ دوسری چیز، تم پھوڑیں گے دوسروں کے کانوں میں آواز، ایک پڑوسی کو تکلیف دینے کے برابر ہو گئی۔ پھر اسی طرح اس کا بارود جو وائرل ہوئے گا، گھومے گا، دوسروں کو نقصان، کسی کو پھوٹ سکتا ہے، کسی کو لگ، یہ دوسری چیزیں۔ سب سے پہلی چیز شرکیہ عقیدہ ہے اس میں۔ تو ایسے مومنٹوں میں اپنے بچوں کو بند کر کے رکھیں، حفاظت کر کے رکھیں، اور ان کو اس وقت کیا کریں؟ صحیح دین اور سچا دین بتائیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی، دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔